ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو۔ حضرات، آج کا دور فتن و فساد اور طرح طرح کی تباہی اور بربادی کا دور ہے۔ آج کے انسانوں میں کون سی برائی ہے جو نظر نہیں آتی ہے؟ آج کا مسلمان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، بہرحال گناہ ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف شراب و کباب، قتل و زنا اور روزہ نماز کو چھوڑنا ہی صرف گناہ نہیں، بلکہ بعض گناہ تو ایسے بھی ہیں کہ بہت سے لوگ تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو کثرت کے ساتھ لوگ اس میں مشغول نظر آتے ہیں، اور وہ گناہ ہے بدگمانی، یعنی بدگمانی کا گناہ۔ اور بدگمانی وہ بلا ہے اور ایسی خطرناک آگ ہے کہ جس میں گھر کا گھر، خاندان کا خاندان جل رہا ہے۔ بدگمانی بہت سے بدترین بیماری ہے، بہت ہی بدترین بیماری ہے جو دل و دماغ کو بیمار بنا دیتی ہے۔ پھر انسان ہر کسی کے لیے برا ہی برا سوچتا رہتا ہے، جس سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے نظر آتے ہیں، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مجرم اور گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی پرہیزگار بندوں میں سے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو دریا کے کنارے ایک عورت کو کچھ کھلا اور پلا رہا تھا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے گمان کیا اور سمجھا کہ یہ نوجوان کسی غیر عورت کے ساتھ دریا کے کنارے گناہ کر رہا ہے اور شراب و کباب میں مشغول ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دریا میں ایک کشتی ہے جو آ رہی ہے۔ ساحل سے پہلے وہ کشتی پانی میں ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ اس کشتی میں 5 لوگ سوار تھے، سب ڈوبنے لگے۔ وہ نوجوان جو عورت کو کھلا پلا رہا تھا، وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ تھا، جلدی سے دریا میں کود کر 3 لوگوں کی جان بچا لی، اور ابھی 2 لوگ پانی میں غوطہ کھا رہے تھے کہ وہ نوجوان حضرت فضیل بن عیاض سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے فضیل، تم تو نیک اور پارسا ہو اور میں تو ایک گنہگار اور خطا کار ہوں۔ میں نے 3 بندوں کی جان بچائی ہے اور تم 2 کی جان بچا لو۔ پھر جلدی سے وہ نوجوان دریا میں جا کر ان 2 لوگوں کو بھی بچا لیا اور بچا کر باہر نکال لایا۔ اب حضرت فضیل سمجھے کہ جس کو میں نے شرابی اور گنہگار گمان کیا تھا وہ تو اللہ کا نیک اور مقبول بندہ ہے۔ اس مقبول شخص نے حضرت فضیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے فضیل، میرے لیے آپ کے دل میں جو بدگمانی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لیجئے، میں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ اے فضیل، میں حج بیت اللہ کے لیے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے گیا تھا۔ میری والدہ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی،
تو میں اپنی ماں کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلا پلا رہا تھا اور یہ میری ماں ہے، کوئی غیر عورت نہیں ہے۔ حضرات، بدگمانی بہت ہی بڑی بدی اور سخت ترین اور سخت گناہ ہے اور شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے، جس سے شیطان دلوں میں نفرت پیدا کر کے دونوں کو محبت سے دور اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر بلا اور مصیبت سے بچانے والے ہمارے مشفق مہربان نبی رحیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی کرنا جھوٹ ہے۔ تو دوستو، بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی دشمن سمجھ لینا اور شک کی نظر سے اس کو دیکھنے لگ جانا اور خواہ مخواہ اس طرح کی سوچ بنا لینا کہ اس نے ہم پر جادو کیا، یعنی آج کل بہت دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو جھٹ ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ لگتا ہے مجھ پر کسی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے یا کوئی آسیب وغیرہ کا چکر ہے، ہم کو کوئی بھوت وغیرہ یا جن وغیرہ لگ گیا ہے۔ اور آج کل جھوٹے بابا بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں، وہ تو 2 قدم بڑھا کر ایسے بتاتے ہیں کہ وہ کوئی تمہارا قریب ہی کا ہے، تمہارا کوئی اپنا ہی ہے جو تم پر جادو کیا ہے، کوئی تمہارا بہت قریبی کا رشتہ دار ہے تمہارے گھر میں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امان میں رکھے اور بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک حیرت انگیز حکایت میں آپ کو یہاں پر بھی سنا دوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سائل کو دیکھا جو تندرست اور موٹا تگڑا تھا۔ آپ نے دل میں اس کے متعلق یہ خیال کیا کہ یہ شخص تندرست اور موٹا تگڑا ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے اور سوال کر رہا ہے، یہ شخص کتنا برا آدمی ہے۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں کوئی شخص ان کے لیے مردار کا گوشت لایا، فرمایا یہ تو مردار کا گوشت ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ آج دن میں آپ نے ایک اللہ والے کو حقیر و ذلیل جان کر مردار کا گوشت کھایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے اور اس اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑے۔ معلوم ہوا کہ وہ فلاں شخص فلاں محلے میں رہتا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور جب سامنے ہوئے تو اس اللہ والے نے حضرت جنید بغدادی کو دیکھتے ہی یہ آیت کریمہ پڑھی کہ هو الذی یقبل من عبادہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو اب پتہ چلا کہ یہ شخص کوئی معمولی نہیں بلکہ مرد خدا یعنی اللہ والا ہے۔ حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت جنید بغدادی تھے جو معافی کے لیے اس شخص کے مکان تلاش کرتے ہوئے اس اللہ والے کے پاس پہنچ کر معافی کے طلبگار ہوئے اور اللہ والے کی دعا لے کر واپس لوٹے۔ اور ایک ہم ہیں جو دن بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں کو حقارت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے حوالے سے بدگمانی میں مبتلا نظر آتے ہیں، مگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ حال یہ ہے کہ اس بری عادت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی عیب نہ تلاش کرو۔ کسی مسلمان بھائی میں عیب اور کمزوری تلاش کرنا اسلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ اسلام پردہ پوشی اور بھائی کے عیب کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے چھپے ہوئے عیب کو تلاش نہ کرو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت عبادت کرتا تھا اور تہجد گزار تھا۔ ایک رات اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور پوری رات نہ سویا۔ لوگوں کی ایک جماعت ہمارے قریب سو رہی تھی۔ میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو اٹھ کر 2 رکعت نفل ادا نہیں کر سکتے، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یعنی کہ وہ عبادت کر رہے تھے اور جو سو رہے تھے ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ سو رہے ہیں اور اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، گویا کہ یہ مر گئے ہیں۔ والد صاحب نے فرمایا کہ اے بیٹا سعدی، اگر تو رات بھر جاگ کر عبادت نہ کرتا اور رات بھر سویا رہتا تو اس عیب جوئی سے بہتر تھا جو تو نے ان لوگوں پر لگایا ہے۔ اور ہمارے آقا
محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ نہ مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان کے لیے بروز قیامت جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے گا اور وہ لوگ اس میں داخل ہونا چاہیں گے مگر ان پر جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر جنت کا دوسرا دروازہ کھولا جائے گا مگر وہ لوگ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کو بار بار بلایا جائے گا اور ہر بار ان کے لیے جنت کا دروازہ بند ملے گا۔ گویا ان کو دوسرے کی ہنسی اڑانے کی سزا دی جائے گی جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو حضرات، جاہلیت کے زمانے میں لوگ غرور، تکبر کی برائی میں بری طرح مبتلا تھے۔ مال و دولت، رنگ و نسل، برتری اور بڑائی کا معیار تھا۔ انسانی شرافت، اخلاق کی برتری کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کو درس دیا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم میں سے عزت و بزرگی والا وہی ہے جس کے اعمال اچھے اور نیک ہیں۔ اس بات کو خوب غور سے سن لیجئے اور یاد رکھیں کہ بدعقیدوں، منافقوں کی بدعقیدگی اور ان کے منافقت والی گمراہی سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ان سے ہوشیار رکھنا اور بدگمانی نہیں اور نہ چغل خوری اور غیبت ہے، بلکہ ان کے شر و مکر سے لوگوں کو آگاہ کرنا واجب ہے۔ اب اسی طریقے سے غصے کی جو مذمت ہے میں وہ بیان کروں گا کہ غصہ، حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ بے شک غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جلانے والی آگ سے بنایا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک مختصر عمل بتائیے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ مجھے کوئی مختصر عمل بتائیے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ جسے ہم لوگ پچھاڑ دیں، جسے کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ محبوب پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرات، آج ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی پر بھی غصہ کرنا اور اس کو نیچا دکھانا اپنی شان اور کمال سمجھتے ہیں، جبکہ غصہ نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جرموں اور عیبوں پر اپنی رحیمی کریمی کا پردہ ڈال دے اور ان سب کو اپنے کرم سے چھپا لے تو غصہ کے وقت ہم سنبھل جائیں اور غصہ کو پی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غصہ کے وقت سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، یعنی غصہ نہ کرو یہ جہنم سے بچانے والے بھی ہے اور جنت میں لے جانے والا بھی عمل ہے، اور غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے کہ جیسے ایک کڑوا پھل شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور حضرت امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک فرشتے سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا علم بتائیں کہ جس سے میرا ایمان اور یقین زیادہ مضبوط ہو جائے، تو فرشتے نے کہا کہ غصہ نہ کریں، کیونکہ شیطان اس وقت انسان پر قابو پا لیتا ہے جب وہ غصہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا غصہ پی جایا کریں۔ اور ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک راہب شخص نے شیطان سے پوچھا کہ انسانوں کی کون سی عادت تیری بہت زیادہ مدد کرتی ہے اور تجھ کو پسند ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تیزی یعنی غصہ، انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، یعنی اس پر قابو پا لیتے ہیں، جس طرح بچہ گیند کو پلٹ دیتا ہے۔ اور حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے اور بے وقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے۔ اللہ والے نیک لوگوں نے ہم کو تو یہ درس دیا اور سکھایا ہے کہ بے وقوفوں سے الجھنا کم عقلی ہے، اور عقل مند وہ شخص ہے جو بے وقوفوں کو جواب نہیں دیتا بلکہ ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر آج کل کے عقل مندوں کی ہوشیاری یہ ہو گئی ہے کہ جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہوشیار نہیں کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جاہلوں سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی بردباری یعنی خوبی کو غصے کے وقت اور اس کی امانت داری کو یعنی اس کی لالچ کے وقت اس کو پہچاننا چاہیے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ غصے کے وقت کسی کو سزا نہ دینا بلکہ مجرم کو قید کر کے رکھنا، اور جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے تو اس کو جرم کے مطابق سزا دو اور 15 کوڑوں سے زیادہ نہ ماننا۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ غصے کے وقت عقل ٹھکانے نہیں رہتی، جس طرح جلتے تمر کے آگ میں زندہ جانور کا جسم ٹھکانے نہیں رہتا، اور غصہ عقل کا دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لالچ اور غصے سے محفوظ رہا وہ دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ باتیں مسلمانوں کی علامات میں سے ہے، یعنی میں جو ابھی آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں وہ مسلمانوں کی علامات میں سے ہیں۔ پہلا، دین میں مضبوط رہنا، دوسرا نرمی اختیار کرنا، اور تیسرا یقین کے ساتھ ایمان، چوتھا علم و خاکساری کے رفاقت، کسی کے ساتھی بننا بہت سوچ سمجھنے کے بعد، یعنی کسی کو اگر اپنا دوست بنائے تو بہت سوچ سمجھنے کے بعد بنائے، چھٹا ہے حق کو ادا کرنا، اور ساتواں ہے مالداری میں درمیانہ انداز اپنانا، یعنی اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اسے بیجا خرچہ نہ کرے بس کو درمیانہ احتیاط، جہاں ضرورت ہو وہیں پر بھی خرچہ کرے۔ اور آٹھواں ہے فاقہ، تنگ دستی میں صبر کرنا، اور نواں ہے طاقت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لے کر یعنی احسان یعنی بھلائی کرنا، اور دساں ہے رفاقت میں برداشت یعنی ساتھی بنا لیا تو نبھانا، اور 11واں ہے غصے سے مغلوب نہ ہو جانا، اور 12واں ہے نیت خراب نہ کرنا، اور 13واں ہے مظلوم کی مدد اور کمزوروں پر رحم کرنا، 14واں ہے نہ کنجوسی کرے نہ حد سے زیادہ بڑھے، اور 15واں ہے ظالم اور جاہل سے دور رہے، اور 16واں ہے خود مشقت اٹھائے لیکن دوسروں کو آسانی پہنچائے۔ جس کے اندر بھی یہ صفات ملیں گے تو یہ مومنوں کی صفات ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ ایک جملے میں اچھے اخلاق بیان فرما دیں، تو آپ نے فرمایا کہ غصے کو چھوڑ دینا۔ اور ایک نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے پوچھا کہ کون شخص ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دیتا کہ وہ غصہ نہیں کرے گا؟ تو وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ سن کر ایک نوجوان نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر یہی بات فرمائی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اس بات کو پورا کروں گا۔
جب اس نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ نوجوان ان کے مقام پر فائز ہوئے اور وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے، اور ان کا یہ نام اس لیے مقرر ہوا کہ انہوں نے غصہ نہ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اور کفالت کی اور اسے پورا کیا۔ حضرات، جو لوگ اللہ والے تھے، اگر کسی جاہل شخص نے ان کی ذات کو برا بھلا کہا اور ان کو گالی بھی دے دی تو بھی اللہ والے غصہ نہیں کرتے تھے۔ میں ان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کی شان و عظمت کتنا ہوتا 55 ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔